سم و طاعت کا نظام دو طریقے کا ہے. سم و طاعت ایک ہے بیعت کے حوالے سے، بیعت سم و طاعت، اور وہ شخصی بیعت، کسی ایک فرد کے ساتھ بیعت کہ میں آپ پر اعتماد کرتا ہوں، آپ کا ساتھی ہوں، اور آپ جو حکم دیں گے کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر ہوگا، اطاعت کروں گا. یہ طریقہ جو ہے یہ قرآن مجید میں بھی مذکور ہے، حدیث نبوی میں مذکور ہے، سیرت النبوی میں مذکور ہے. یہی طریقہ شخصی بیعت کا چلتا آ رہا ہے امت کے اندر کم سے کم 1300 برس تک. کوئی اجتماعی ادارہ امت کی تاریخ میں وجود میں نہیں آیا جو اس بیعت پر مبنی نہ ہو. سیرت نبی میں بیعت، بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت رضوان. خلافت قائم ہوئی، بیعت ابو بکر سے بیعت، عمر سے بیعت. پھر ملوکیت ہوئی تو بیعت. اور جب خلافت کا نظام بگڑنے لگا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں آئے روکنے کے لیے، تو بیعت لی. یہ دوسری بات ہے کہ کوفیوں نے بیعت توڑ دی، اس کا وبال ان پر آئے گا. حضرت حسین پہ کوئی الزام نہیں، ہزارہا لوگوں نے بیعت کی تھی. حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی حضرت حسین کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ. پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حکومت قائم کی حجاز میں، اسلامی حکومت، تو بیعت کی بنیاد پر کی. پھر ہمارے ہاں صوفیانہ نظام قائم ہوا، ارشاد اور اصلاح نفس، تزکیہ، وہ بھی بیعت کی بنیاد، بیعت ارشاد. پچھلی صدی میں جتنے جہاد ہوئے بیعت کی بنیاد پر. ہندوستان میں عظیم ترین جہاد ہوا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، بیعت کی بنیاد پر. جماعت سازی کا کون سی بنیاد تھی سوائے بیعت کے؟ مہدی سوڈانی نے جہاد کیا انگریزوں کے خلاف، بیعت کی بنیاد پر. سنوسی نے اٹلی کے خلاف بغاوت کی اور جہاد کیا، بیعت کی بنیاد پر. تو یہ تو ہے مسنون، منصوص اور معصور. لیکن میرے نزدیک ایک دستوری بنیاد پر بنی ہوئی جماعت بھی اگر وہ منظم ہے، ڈسپلن والی ہے، تو وہ اس تقاضے کو پورا کرتی ہے اور وہ جائز ہے، مباح ہے. بیعت شخصی بیعت لازم نہیں ہے، گویا کہ وہ دستوری بیعت ہے. وہ ایک شخص سے بیعت نہیں ہے، دستور سے بیعت ہے. ہم اس دستور کا حلف اٹھا رہے ہیں، اس دستور کے پابند ہوں گے، اس دستور کی روح سے جو امیر ہوگا اس کا حکم مانیں گے، اس دستور کی روح سے ہم ووٹ دیں گے، اور کوئی اپنی شورا منتخب کریں گے، اس شورا کی اکثریت کا جو فیصلہ ہوگا اسے مانیں گے، وغیرہ وغیرہ. وہاں پر کسی شخص سے بیعت نہیں ہوتی، دستور سے بیعت ہوتی ہے. تو میں دستوری جماعت کو بھی اس وقت قرار دے رہا ہوں کہ وہ بھی بیعت ہے، لیکن وہ بیعت جو ہے وہ دستوری بیعت ہے، شخصی بیعت نہیں. جبکہ سیرت میں، قرآن میں، سنت میں، پوری مسلمانوں کی تاریخ میں جو بیعت ہے وہ شخصی بیعت ہے. اور اس کے لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ عقلاً اور نقلاً دونوں طریقے سے بات کو سمجھ لیجئے. نقلاً کے حوالے سے تو ایک حدیث کافی ہوگی، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما، جس میں الفاظ آئے ہیں من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ. جو مسلمان مرا اس حالت میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا. دیکھیے بیعت کا قلادہ فی عنقہ، جیسے آپ نے بکری کے گلے میں کوئی چیز جو ہے وہ رسی باندھ کے پھر اپنے ہاتھ میں رسی لی ہوئی. یہ بیعت وہ شے ہے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا گویا کہ اپنی گردن اس کے ہاتھ میں دے دی ہے کہ جو حکم دے گا ماننا پڑے گا. اس لیے عنقہ بیعۃ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ. جو شخص مر گیا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا، فقد مات میتۃ جاہلیۃ، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، اسلام کی موت نہیں مرا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ عنہما. اور عقلاً یہ سمجھ لیجئے، ہر تحریک، چاہے وہ تحریک آزادی تھی، جب بھی کبھی ڈائریکٹ ایکشن کے مرحلے پر آتی ہے وہاں ڈکٹیٹر معین کیے جاتے ہیں. جمہوری نظام، کانگریس ابتدا سے بہت بڑی جمہوری جماعت تھی، لیکن جب انہوں نے ڈائریکٹ ایکشن کا فیصلہ کیا، ڈس اوبیڈینس کا فیصلہ کیا، سول ڈس اوبیڈینس کا، اب ڈکٹیٹرز مقید ہوتے تھے. جب تک کہ ایسے مراحل میں ایک شخص کی اطاعت نہ ہو، کیوس ہو جائے گا. یہ مشورے کر کے اس کے تقاضے پورے کرنا، شورا کے اجلاس کے لیے 15 دن پہلے نوٹس بھیجا جانا ضروری ہے. اگر نوٹس نہیں گیا ہے کہ اجلاس جو ہے وہ غیر قانونی ہو گیا، غیر دستوری ہو گیا، فلاں قاعدہ پورا نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا،
جب وہ اصل بھٹی دہکتی ہے، جب کبھی مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، جبکہ وہ جو ڈائریکٹ ایکشن کا مرحلہ آتا ہے، جبکہ ایکٹیو ریزسٹنس کا مرحلہ آتا ہے، جبکہ وہ کنفلکٹ جو ہے شروع ہوتا ہے بالفعل، پھر ان کے مراحل نہیں ہوتے، یہ تقاضے پورے نہیں کیے جاتے. ڈکٹیٹرز، یہ بھی مر گیا تو پھر دوسرا مر گیا تو تیسرا. جیسے کہ حضور نے، مجھے یاد آ گیا، صلی اللہ علیہ وسلم معین کر دیا تھا غزوہ موتا میں، زید ابن حارثہ یہ ہوں گے امیر، اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر تیار ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہما، اور پھر یہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ غالباً جو کہ انصاری تھے، اور وہ بھی اس کے بعد آپ خاموش رہے. اور اس کے بعد جب تینوں شہید ہو گئے تو پھر حضرت خالد ابن ولید نے اپنے ہاتھ میں خود کمان سنبھالی. تو ڈکٹیٹرز کا معین، اور ڈکٹیٹر وہی ہے امیر. اصل میں یہ لفظ ہمارے ہاں گالی بن گیا ہے، ورنہ آپ غور کیجئے عامر کسے کہتے ہیں؟ عامر ڈکٹیٹر. اور امیر کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں عامر اسم فاعل ہے، امیر صفت مشبہ ہے، مادہ ایک ہے. اور صفت مشبہ کا اور اسم فاعل کا فرق کیا ہے؟ اسم فاعل میں کسی شے کا عارضی ہونا بھی ہوتا ہے. ایک شخص جب پانی پی رہا ہے اس وقت شارب ہے، مستقل تو نہیں ہے شارب ہو. کوئی کام میں کر رہا ہوں تو اس وقت میں فاعل ہوں. لیکن جب وہ چیز مستقلاً کسی کی سیرت کا جز بن جاتی ہے تو اب وہ فعیل کے وزن پر آتی ہے. گویا کہ آمریت جس کی وجود میں مستقل ہو جائے گی وہ امیر کہلاتا ہے. لیکن ہمارے لیے لفظ امیر تو ہم استعمال کر لیتے ہیں، لیکن جمہوریت کا جو ذہنوں پر بخار چڑھا ہوا ہے اور جو مغربی تصورات نے آ کر ہمارے دماغوں کے اندر کچھ چیزیں جو ہے وہ اس طریقے سے ٹھوک ٹھوک کر راسخ کر دی ہے، اس کی وجہ سے اس تصور کو قبول کرنے کے لیے دل تیار نہیں. ورنہ حقیقت میں امیر، عامر اور گاڑھا ہو جائے، مستقل ہو جائے تو وہ امیر ہے. اور یہ لفظ ہے جو ہمارے دین کا ہے. اسی لیے فرمایا گیا تم اگر 2 یا 3 بھی ہو کہیں سفر پر جا رہے ہو تو اپنے آپ میں سے ایک کو امیر بنا لو. اور امیر اور مامورین کا رشتہ کیا ہے؟ مامورین مشورہ ضرور دیں گے لیکن فیصلہ امیر کے ہاتھ میں. صرف یہ کہ فرق یہ ہے کہ اب حضور کا فیصلہ ہر حکم واجب الاطاعت تھا، لیکن اب کوئی امیر ایسا نہیں ہوگا جس کا ہر حکم واجب الاطاعت ہو. یہ دیکھا جائے گا کوئی حکم شریعت کے دائرے سے باہر تو نہیں، شریعت کے خلاف تو نہیں. اگر خلاف ہے تو نہیں مانیں گے، اگر اس کے دائرے کے اندر ہے تو پھر منشط والمکرہ والعسر والیسر وعلی عسرۃ علینا، چاہے وہ حکم مشکل ہو چاہے آسان ہو، حالات مناسب ہو یا مخدوش ہو، اپنی طبیعت آمادہ ہو یا طبیعت پر جبر کرنا پڑے، دوسروں کو ترجیح دے دی جائے، آپ پر ہر حال میں اطاعت کرنی ہی کرنی. یہ ہے. اگر صرف ایک ایکسیپشن ہے کہ اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو صاف کہہ دیں کہ لا سمع ولا طاعہ. بہرحال یہ ہے وہ خصائص جو میرے نزدیک آپ کو تلاش کرنے چاہیے کسی جماعت میں. پھر گن لیجئے ڈکلیئرڈ ایم ہو اللہ کے دین کا غلبہ، نتھنگ شارٹ آف اٹ، کوئی چیز بھی اس سے کم تر نہیں. نمبر 2 نظم، سمع و طاعت. بہتر یہ ہے کہ وہ بیعت شخصی کی بنیاد پر ہو جو منصوص بھی ہے، مسنون بھی ہے، معصور بھی ہے. اور اس سے آگے لیکن بیعت دستوری جو ہے، گویا کہ کوئی دستوری جماعت ہے لیکن ڈسپلن اس میں ہو سب اطاعت والا، وہ بھی مباح ہے. نمبر 3 منہاج کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، اور سیرت النبی سے وہ کس طور سے مستنبط ہے، کیسے ڈرائیو کیا گیا ہے. اور نمبر 4 قیادت. اور ظاہر بات ہے کہ بیعت شخصی کی بنیاد پر ہے اگر تو ایک شخص کو ٹھوک بجا کر دیکھ لینا کافی ہے، اس لیے کہ ایک ہی کے ہاتھ میں قیادت ہے، ایک ہی کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں آپ. باقی اگر وہ جماعت دستوری ہے تو پھر تو دیکھنا پڑے گا کہ کون کون لوگ جو ہیں وہ آ سکتے ہیں اس میں. کیا پتا کل کوئی اور امیر منتخب ہو جائے، پرسوں کوئی اور ہو جائے، پھر ذرا چھان بین زیادہ کرنی پڑے گی. بہرحال ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر جس جماعت پر بھی آپ کا دل ٹھکے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، اور جیسا کہ میں عرض کروں گا، میں ایک طویل سفر پر باہر جا رہا ہوں ملک سے، اور کیا عجب کہ وہ سفر جو ہے وہ زندگی کا آخری سفر بھی ثابت ہو، اس لیے کہ بہت میجر آپریشن ہے میرا. اب میں نے طے کر لیا ہے گھٹنوں کے ریپلیسمنٹ کا، ٹوٹل ریپلیسمنٹ آف نیز دونوں، اور یہ میرا آپریشن امریکہ میں ہونا ہے. میں 20 کو یعنی اگلا جمعہ جو ہے یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا. اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ آخری بات بھی جو آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں یہ ہے کہ جو حالات جدھر جا رہے ہیں، دوڑو وگر نہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، اٹھو وگر نہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا.
اگر تو اپنا فرائض دینی کا یہ تصور واضح ہو گیا نمبر 1، اور اگر پاکستان کا بقا کسی بھی درجے میں آپ کو عزیز ہے تو پھر یہ کہ اس میں تاخیر نہ کیجئے، ہر شخص کمر بستہ ہو جائے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کے انداز میں، اور کسی نہ کسی جماعت میں شریک ہو جائے۔ البتہ اس کے بعد اپنے آنکھوں کو کھلا رکھے، کانوں کو کھلا رکھے، مزید غور و فکر جاری رکھے، جو بہتر جماعت سامنے آئے اس میں شامل ہو جائے۔